تو اس کی بہت ساری صورتیں ہیں یاد کرنے کی. ایک آسان صورت یہ کہ آپ نیچے سے شروع کر لیں. آپ جس جگہ کھڑے ہیں نماز پڑھنے کے لیے تو آپ نیچے سے شروع کریں کہ سب سے پہلے جگہ کا پاک ہونا. جس جگہ پر آپ اپنے دونوں قدم رکھتے ہیں, اپنی ہتھیلیاں رکھتے ہیں, اپنے گھٹنے رکھتے ہیں, اپنی پیشانی آپ ٹیکتے ہیں, تو ان تمام جگہوں کا پاک ہونا, مقام کا اور مکان کا پاک ہونا, یہ پہلی شرط ہے. جگہ کا پاک ہونا. پھر اس کے بعد بدن کا پاک ہونا, اس لیے کہ جگہ کے بعد نیچے سے اگر ہم اوپر آئیں تو بدن آتا ہے, تو بدن کا پاک ہونا, یا اگر یعنی حدث اکبر سے بھی پاک ہونا اور اصغر سے بھی پاک ہونا. اگر غسل کی حاجت ہے تو غسل, اور بے وضوئی کی کیفیت ہے تو وضو کرنا. اسی طریقے سے کپڑوں کا پاک ہونا, ٹھیک ہے, یعنی جگہ کا پاک ہونا, بدن کا پاک ہونا, کپڑوں کا پاک ہونا جو آپ کپڑے پہنے ہوئے ہیں. اور چوتھے نمبر پر سطر کا ڈھکا ہوا ہونا. مرد کی سطر جو ہے وہ گھٹنے سے نیچے سے شروع ہو کے ناف تک, یا ناف سے گھٹنے کے نیچے تک کی جگہ یہ مرد کی سطر ہے, اور اس کا ڈھکا ہونا یہ شرائط میں داخل ہے. اسی طریقے سے قبلے کی طرف رخ ہونا, یہ بھی قرآن کریم کی آیت سے ہی ثابت ہے. فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ, سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 144 ہے یہ. تو اور پھر نیت کرنا. تو یہ 7 نماز سے باہر کی شرائط اور ہو گئی, جن کو ہم فرائض بھی کہتے ہیں. میں دوبارہ عرض کر دوں گا کہ جگہ کا پاک ہونا, بدن کا پاک ہونا, کپڑوں کا پاک ہونا, سطر کا ڈھکا ہوا ہونا, اور قبلہ رخ ہونا, اور چھٹے نمبر پر وقت کا تعین کرنا, وقت کا پہچاننا کہ یہ وقت کون سا ہے, کون سی نماز کا ہے, میں کون سی نماز پڑھنے جا رہا ہوں. اور 7ویں چیز وہ نیت کرنا. اور ان 7 کو فرائض بھی کہا جاتا ہے, ان کو شرائط بھی کہا جاتا ہے. پھر جو نماز کے اندر کی ہیں ان کو ارکان بھی کہا جاتا ہے. ان میں سب سے پہلے تکبیر تحریمہ. تکبیر تحریمہ کو تکبیر تحریمہ اس لیے کہتے ہیں کہ جب آپ یہ تکبیر کہہ دیتے ہیں تو وہ بہت ساری چیزیں جو آپ کے لیے مباح اور حلال تھیں, جیسے گفتگو کرنا, کھانا پینا, یہ عام زندگی میں اللہ نے انسان کے لیے حلال کیا, لیکن جب آپ نے تکبیر تحریمہ کہہ دی تو یہ چیزیں جو ہے وہ حرام ہو جائیں گی آپ کے اوپر. اب آپ نے اس پروٹوکول کے ساتھ رہنا ہے جو نماز کا پروٹوکول ہے, کہ کسی کو سلام کا آپ جواب نہیں دے سکتے, آپ کسی کی بات کا جواب نہیں دے سکتے, آپ کوئی اور گفتگو نہیں کر سکتے, آپ کچھ کھا پی نہیں سکتے, آپ ادھر ادھر اپنی مرضی سے دیکھ نہیں سکتے. تو یہ پہلا جو ہے وہ نماز کا, جب نماز شروع کرتے ہیں تو پہلا فرض وہ تکبیر تحریمہ. پھر قیام کرنا, اور یہ بھی قرآن کریم کی آیت سے ثابت ہے, وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ. تو یہ بھی قرآن کریم کی آیت ہے, سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 238, کہ جس سے قیام کی فرضیت ثابت ہوتی ہے. پھر قرات کرنا, پھر رکوع کرنا, اور رکوع کا حکم بھی قرآن کریم کی بہت سی آیات سے ثابت ہے, یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا, اس طرح اور بہت ساری ایسی آیات ہیں. اور پھر 2 سجدے کرنا. دوبارہ میں عرض کروں, تکبیر تحریمہ, قیام, قرات, رکوع, 2 سجدے, اور آخری قعدہ میں تشہد کے بقدر بیٹھنا. جب ہم 2 رکعت والی نماز پڑھتے ہیں تو وہی آخری قاعدہ بھی ہے, ٹھیک ہے, لیکن جب ہم 4 رکعت والی یا 3 رکعت والی نماز پڑھتے ہیں تو اس میں جو پہلا قاعدہ ہے وہ تو قاعدہ اولا ہے, جس میں آپ 2 رکعت کے بعد تشہد میں بیٹھتے ہیں. لیکن جو آخری قاعدہ ہے, آخری تشہد ہے, اس میں اتنی دیر بیٹھنا جتنی دیر تشہد پڑھی جاتی ہے, تشہد کے بقدر بیٹھنا, یہ نماز کے فرائض میں سے داخل ہے. اور 7واں یہ کہ اپنے ارادے سے نماز کو ختم کرنا, یعنی سلام پھیرنا. تو یہ کل 14 چیزیں ہیں جو نماز کے فرائض میں شامل ہیں, اور ان میں سے 7 چیزیں پہلے ہیں اور 7 چیزیں نماز کے بعد ہیں.